الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں المرء بایمانہ، آدمی کی قیمت اس کے ایمان سے ہے۔ المرء بایمانہ، آدمی کی قیمت اس کے ایمان سے ہے۔ بحث ہماری کتاب الطہارت میں چل رہی تھی اور کتاب الطہارت میں سے بحث یہ تھی کہ کنواں اگر نجس ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو عرض کیا تھا کہ کنواں نجس ہو جائے تو اس سے مختلف ڈول جو ہے نا کھینچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ فرض کر لیں اگر اونٹ اس میں گر جائے اور مر جائے تو اس کے لیے تمام پانی ہے، انسان گر جائے تو اس کے لیے 70 ڈول کھینچیں گے۔ اسی طرح بحث چلتی چلتی ہماری یہاں تک پہنچی تھی والفارۃ مع انتفاخھا وبنضع 7 ضلاع للطیر، پرندے کے لیے 7 ڈول کھینچیں گے اور چوہے کے لیے بھی جب وہ اس میں ہوا بھر جائے تو اسی طرح 7 ڈول کھینچیں گے۔ آج کی بحث میں کیا ہے جی؟ وغسل الجنوب الخالی بدنہ من نجاست عینیۃ۔ آج کی بحث میرے عزیزو یہ ہے کنویں کے پاک کرنے کے لیے کہ اگر ایک آدمی کنویں میں غسل جنابت کرے اور اس آدمی غسل کرنے والے کا بدن نجاست عینیہ سے بھی خالی ہو، نجاست عینیہ یعنی منی نہ ہو، بول نہ ہو، اس کا بدن نجاست عینیہ سے خالی ہو، تو وہ جو غسل کرے گا اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ 7 ڈول کھینچیں گے۔ غسل جنوب کے لیے بھی 7 ڈول کھینچیں گے تو وہ جو کنواں ہیں وہ پاک ہو جائے گا۔ اس میں پھر تھوڑی سی بحث ہے کہ اگر کوئی بندہ غسل ارتماسی کرے گا وہاں تو اس کا بدن تو حدث سے پاک ہو جائے گا لیکن خبث سے اس کا بدن نجس ہو جائے گا۔ یعنی مطلب ہے جب وہ غسل جنابت اس کنویں میں کرے گا غسل ارتماسی تو اس کا بدن تو وہ جو حدث تھا جنابت والا اس سے وہ پاک ہو جائے گا، لیکن کیونکہ کنواں ادھر سے نجس ہو جائے گا تو اس کا بدن خبث سے نجس ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے پھر نجس تو ہو ہی گیا، پھر فائدہ کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، ایسے پانی کو جو ہے بدن کے اوپر بہا لے، نیت غسل کی نہ بھی کرے تو وہ بدن اس کا پاک ہو جائے گا، حدث سے بدن اس کا پاک ہو جائے گا، لیکن خبث سے کیا ہو جائے گا عزیزو؟ اس کا بدن نجس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے فرماتے ہیں کہ کتا جو ہے اس کنویں کے پانی میں گر جائے اور زندہ نکل آئے تو اس کے لیے بھی یہی 7 ڈول کھینچیں گے۔ ٹھیک ہے، توجہ فرماؤ، اس کے بعد ایک اگلی بات ہے، پھر الگ ڈول ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ وغسل الجنوب الخالی بدنہ من نجاست عینیۃ، پیچھے سے رابط دیں، وبنضع 7 ضلاع للطیر، اور پھر یہاں بھی رابط دے کے کہو گے وغسل الجنوب الخالی بدنہ من نجاست عینیۃ، غسل جنابت الخالی بدنہ من نجاست عینیۃ، جس کا بدن نجاست عینیہ سے خالی ہے۔ نجاست عینیہ یعنی منی بول، نجاست عینیہ نجاست حکمیہ کے مقابلے میں ہے۔ ومقتضی النص نجاست الماء بذالک، مقتضی نص یہ ہے کہ پانی نجس ہو جائے گا بذالک بسبب غسل، غسل کرنے سے پانی نجس ہو جائے گا،
لا سلب الطہوریت، نہ کہ طہوریت سلب ہو جائے گی۔ یعنی کیا مطلب ہے جان؟ طہوریت سلب نہیں ہوگی، یعنی اس آدمی کا غسل جو کنویں میں کیا ہے ٹھیک ہے۔ سلب طہوریت کا مطلب یہ ہے غسل ٹھیک ہے، ادھر سے پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ یہ بات ذرا غور سے لیں۔ مقتضی النص سے نجاست الماء بذالک، مقتضی النص یہ ہے کہ پانی نجس ہے بذالک بسبب غسل، لا سلب الطہوریت، نہ کہ طہوریت کو سلب کرتا ہے، طہوریت کو سلب کرتا ہے، یعنی غسل جو اس بندے کا ہے کنویں میں وہ ٹھیک ہے، طہوریت کو سلب نہیں کرتا ہے۔ وَعَلَى هَذَا بِنَبَرِينَ فَإِنْ اغْتَسَلَ مُرْتَمِسًا طَهُرَ بَدَنُهُ مِنَ الْحَدَثِ وَنَجَسَ بِالْخَبَثِ، اگر وہ غسل ارتماسی کرے گا طَهُرَ بَدَنُهُ مِنَ الْحَدَثِ، تو اس کا بدن حدث سے پاک ہو جائے گا، وَنَجَسَ بِالْخَبَثِ، اور خبث سے نجس ہو جائے گا۔ وَإِنْ اغْتَسَلَ مُرَتَّبًا فَفِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ بَعْدَ غُسْلِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مَعَ اتصالِهِ بِهِ أَوْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَيْهِ، اگر وہ غسل ترتیبی کرے، ٹھیک ہے، ففی نجاست الماء بعد غسل الجزء الاول، تو پانی کے نجس ہونے میں بعد غسل الجزء الاول، پہلی جز کو جو ہی دھوئے گا، مع اتصالہ بہی، اور وہ پہلی جز متصل ہو کنویں کے ساتھ بہی، کنویں آب چاہ، او وصول الماء الیہ، یا وہ جو غسل کا پانی ہے وہ الیہ کنویں تک، آب چاہ کنویں کے پانی تک پہنچ جائے تو نجس ہو جائے گا۔ او توقفہ علی اکمال الغسل، یا یہ نجس ہونا، توجہ فرما رہے ہیں، موقوف ہے علی اکمال الغسل، غسل کے مکمل ہونے پر موقوف ہے، توقف ہی کی ضمیر وہی کنویں کا پانی موقوف ہے، علی اکمال الغسل، غسل کے مکمل ہونے پر موقوف ہے۔ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک بندہ جو غسل ترتیبی کرے گا کنویں کے پانی میں، تو سوال یہ ہے کہ جو ہی پہلی جز ہی اس کی کنویں کے پانی کے ساتھ متصل ہوگی، یا مثلا کنویں سے غسل کا پانی چلا جائے گا، جو ہی جائے گا وہ نجس ہو جائے گا، یا مطلب یہ ہے کہ جب غسل مکمل ہوگا تو وہ پانی نجس ہوگا۔ اس میں دو وجہ ہیں، آگے جان یہ بتا رہے ہیں، توجہ کرو۔ وَإِنْ اغْتَسَلَ مُرَتَّبًا فَفِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ بَعْدَ غُسْلِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مَعَ اتصالِهِ بِهِ، اگر وہ غسل ترتیبی کرے گا، فَفِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ بَعْدَ غُسْلِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، پانی کے نجس ہونے میں، بعد غسل الجزء الاول، پہلی جز کو دھونے کے بعد، مع اتصالہ بہی، جو ہی پہلی جز بہی کنویں کے پانی سے متصل ہوگی، او وصول الماء الیہ، یا غسل کا پانی الیہ اس کنویں کے پانی سے متصل ہو جائے گا، نجس ہوگا۔ او توقفہ علی اکمال الغسل، یا کنویں کے پانی کا نجس ہونا موقوف ہے اکمال غسل پر۔ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں۔ ولا یلحق بالجنوب غیرہ ممن یجب علیہ الغسل عملا بالاصل مع احتمالہ، فرما رہے ہیں جنوب کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا غیر جنوب، ممن یجب علیہ الغسل، جس پر غسل واجب ہے، مثلا حائض ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور آدمی ہے جس پر غسل جو ہے نا واجب ہے، وہ کنویں میں غسل کرے تو اس کے لیے بھی کیا 7 ڈول نکالیں گے، جس طرح جنوب غسل کرے تو اس کے لیے 7 ڈول ہیں، غیر جنوب مثلا حائضہ وہاں غسل کرتی ہے تو اس کے لیے بھی 7 ڈول نکالیں گے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیا کریں گے؟ کیا ہم جو جنوب کا غیر ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ملحق کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فرماتے ہیں نہیں، ملحق نہیں کریں گے۔ ولا یلحق بالجنوب غیرہ، جنوب کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا غیر جنوب،
ممن یجب علیہ الغسل، جس پر غسل واجب ہے، جیسے مثلاً حائض عورت مثلاً۔ عملاً بالاصل، اصل پر عمل کرتے ہوئے۔ یہاں اصل سے مراد کیا ہے میرے عزیزو؟ اصل سے مراد اصل استصحاب ہے کہ جب تک حائضہ عورت نے غسل نہیں کیا تھا پانی تھا پاک، جب اس عورت نے غسل کیا تو بعد میں ہم شک کرتے ہیں کہ اس عورت نے جو غسل کیا ہے اب پانی نجس ہو گیا یا نجس نہیں ہے، استصحاب طہارت جاری کریں گے کہ پہلے پاک تھا اب بھی پاک ہے۔ عملاً بالاصل، اصل پر عمل کرتے ہوئے، یعنی اصل استصحاب جاری کریں گے، ٹھیک ہے۔ ما احتمال ہی، جبکہ احتمال الحاق ہے، احتمال الحاق بھی ہے۔ احتمال الحاق یعنی مطلب کیا ہے کہ احتمال ہے کہ غیر جنوب کو بھی جنوب کے ساتھ کیا کر دیں، ملحق کر دیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے لیے بھی پھر 7 ڈول کنویں سے نکالیں گے تو وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ بات کلیئر ہوئی یا نہیں؟ وخروج الکلب من ماء البئر حیا، وخروج الکلب من ماء البئر حیا، کتے کا خارج ہونا کنویں کے پانی سے، حیا زندہ زندہ۔ اس کے لیے بھی کتنے ڈول ہیں آگا جان؟ پیچھے سے ملاؤ۔ والنضع سبع ضلع، 7 ڈول اس کے لیے بھی ہیں، کتا کنویں میں گرے اور زندہ زندہ نکلے۔ وخروج الکلب من ماء البئر حیا ولا یلحق به الخنزیر بل بما لا نص فیہ، ولا یلحق به اس کلب کے ساتھ جو ہے الخنزیر، خنزیر کو کتے کے ساتھ ملحق نہیں کیا گیا ہے، خنزیر کو کتے کے ساتھ ملحق نہیں کرتے ہیں۔ بل بما لا نص فیہ، بلکہ خنزیر جو ہے ما لا نص فیہ میں داخل ہے، ما لا نص فیہ میں داخل ہے، یعنی کیا؟ یعنی پھر ما لا نص فیہ میں دیکھیں گے کہ اس کے کیونکہ اقوال ہیں، تمام پانی کھینچیں گے، 40 ڈول ہے اور 30 ڈول ہے، اس ما لا نص فیہ میں پھر یہ بات آ جاتی ہے۔ وَبِالنَّزْعِ خَمْسٍ لِلزَّرْقِ الدُّجَّاجِ، مثلث الدال فعل مشہور، دجاج 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 فعل مشہور ہے۔ اب یہاں آقا جان کیا بتا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر مرغ کا پاخانہ کنویں میں گر جائے، مرغ کا پاخانہ کنویں میں گر جائے تو اس کے لیے 5 ڈول نکالنے تو وہ کنواں پاک ہو جاتا ہے بنا بر مشہور، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کنویں کے پانی میں مرغ کا پاخانہ گر جائے تو 5 ڈول نکالنے سے وہ کیا ہو جاتا ہے آقا جان؟ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ مشہور ہے اور ظاہراً اس پر کوئی نص بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس دجاج کو قید کریں جلال کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ جلال یعنی نجاست خوار ہونا والا، اس کے ساتھ قید لگائیں جیسا کہ مصنف نے بیان میں کیا ہے تاکہ یہ جو ہے نا نجس ہو جائے۔ توجہ۔ اچھا، جب یہ جلال ہو، دجاج جلال ہو، نجاست خوار ہو، تو اس میں احتمال یہ بھی ہے کہ تمام پانی کھینچنا واجب ہے، تمام پانی کھینچنا واجب ہے، اور اس میں ایک احتمال ہے 10 ڈولوں کا بھی احتمال ہے کہ اس کو عذرا میں داخل کریں، ایک احتمال جو ہے پھر وہی کتنا ہے جان؟ 5 کا ہے، تفصیل آ رہی ہے۔ وَبِالنَّضْعِ خَمْسٍ لِلزَّرْقِ الدُّجَّاجِ، مرغ کے پاخانہ کے لیے 5 ڈول ہیں، مثلث الدال دجاج 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 فعل مشہور بنا بر قول مشہور ہیں۔ ولا نص علیہ ظاہراً، اس پر ظاہراً کوئی نص نہیں ہے، ولا نص علیہ ظاہراً، ظاہراً اس پر نص نہیں ہے۔ فَيَجِبُ تَقْییدُهُ بِالْجَلَّالِ کما صنع المصنف فی البیان لیکون نجسا، پس واجب ہے تقییدہ، اس دجاج کو کیا کریں؟
قید کریں جلال کے ساتھ، نجاست خوار ہونے والے کے ساتھ، کما صنع المصنف فی البیان، جیسا کہ مصنف نے کتاب بیان میں کیا ہے، لیکون نجسان، تاکہ یہ کیا ہو جائے، نجس ہو جائے، لیکون علت تقیید ہے، کیوں قید کریں جلال کے ساتھ، لیکون نجسان، تاکہ یہ نجس ہو جائے۔ وَيُحْتَمَلُ حِينَئِذٍ وُجُوبُ النَّزْعِ الْجَمِيعِ إِلْحَاقًا لَهُ بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ۔ وَيُحْتَمَلُ حِينَئِذٍ بلا کب، جلال کی صورت میں، جب کہیں کہ یہ دجاج کیا ہو، جلال ہو، اس صورت میں وَيُحْتَمَلُ حِينَئِذٍ جلال کی صورت میں احتمال ہے وجوب النَّزْعِ الْجَمِيعِ، تمام کا کھینچنا واجب ہے۔ دلیل جی، الحاقاً لہو بما لا نص فیہ، الحاق یعنی ملحق کرتے ہوئے زور کے دجاج کو ما لا نص فی میں، لہو کی ضمیر زور کے دجاج کی طرف لوٹا دیں، یعنی زور کے دجاج کو ملحق کرتے ہوئے ما لا نص فی میں۔ ان لم یثبت الاجماع علی خلافہ، اگر اجماع جو ہے اس کے خلاف ثابت نہ ہو، اگر اجماع اس کے خلاف ثابت نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ حکم ہے۔ وَيُحْتَمَلُ عَشْرُ اِدْخَالًا لَهُ فِي الْعَذْرَةِ، وَيُحْتَمَلُ عَشْرُ، اور ایک احتمال ہے، عشر 10 کا احتمال بھی ہے کہ 10 ڈول کھینچیں گے، ادخالاً لہو فی العذرۃ، اس کو زور کے دجاج کو داخل کرتے ہوئے، عذرہ میں ادخالاً مفعول لہ ہے، یعنی زور کے دجاج کو داخل کرنے کی خاطر فی العذرۃ، عذرہ میں، والخمس للاجماع، یہاں بھی نہ یحتمل پیچھے لگاؤ، ویحتمل الخمس للاجماع علی عدم الزائد، اور احتمال کیا ہے گا جان، یحتمل الخمس، 5 کا بھی احتمال ہے، للاجماع علی عدم الزائد، کیونکہ اجماع ہے عدم زائد پر کہ 5 ہیں اور 5 سے زیادہ نہیں ہیں، اس پر اجماع ہے۔ ان تم یعنی ان تم الاجماع، اگر اجماع تمام ہو تو 5 ہیں، کیونکہ اجماع ہے 5 سے زائد نہیں ہیں۔ وفی الدروس صرح بارادۃ العموم کما ہونا، کتاب دروس میں مصنف نے تصریح کی ہے بارادۃ العموم، عموم کے ارادے کی تصریح کی ہے۔ ارادۃ العموم کا کیا مطلب ہے جی، نجاست خوار ہو یا نہ ہو، کتاب دروس میں مصنف نے تصریح کی ہے ارادہ عموم کی، نجاست خوار ہو یا نہ ہو، کما ہونا، جیسا کہ یہاں کہا ہے، یہاں بھی مطلق کہا ہے نا، نجاست خوار ہو یا نہ ہو، زور کے دجاج کے لیے 5 ڈول کھینچنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وفی الدروس صرح بارادۃ العموم کما ہونا، کتاب دروس میں مصنف نے تصریح کی ہے ارادہ عموم کی، نجاست خوار ہو یا نہ ہو، کما ہونا، جیسے یہاں کا وجعل التخصیص بالجلال قولا، اور مصنف نے جلال کی قید کو جلال کے ساتھ خاص کرنے کو ایک قول قرار دیا ہے، کہ ایک قول کہتا ہے کہ یہ کیا ہو، جلال ہو۔ وجعل التخصیص بالجلال قولا، اور مصنف نے جلال کی قید کو جلال کے ساتھ خاص ہونے کو ایک قول کے طور پر قرار دیا ہے۔ والثلاث دلائل للفأرۃ والحیۃ، اس کے بعد میرے عزیزو یہ بتا رہے ہیں کہ چوہا جو ہے، چوہا یہ کنویں میں گر جائے، ٹھیک ہے نا، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں ہوا نہ بھرے، تو اس کے لیے بھی 3 ڈول ہیں۔ سانپ گر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی 3 ڈول ہیں، سانپ کے لیے بھی 3 ڈول ہیں، چوہے کے لیے بھی 3 ڈول بتائے ہیں، توجہ کرو۔ والثلاث دلائل للفأرۃ مع عدم الوصف، 3 ڈول ہیں للفأرۃ، چوہے کے لیے، مع عدم الوصف، جب وصف نہ ہو، یعنی اس میں ہوا نہ بھرے، انتفاخ نہ ہو، مع عدم الوصف یعنی اس میں ہوا نہ بھری ہوئی ہو۔ والحیۃ، اور سانپ کے لیے بھی 3 ڈول ہیں، علی المشہور بنا بر قول
مشہور، والماخذ فیہا ضعیف، والماخذ فیہا یعنی اس حیا میں جو ماخذ ہے وہ ضعیف ہے۔ وَأُلِّلَ بِأَنَّ لَهَا نَفْسًا فَتَكُونُ مَيْتَتُهَا نَجِسَةً، وَأُلِّلَ اور علت بیان کی گئی ہے بِأَنَّ لَهَا نَفْسًا کہ اس حیا جو ہے اس کا نفس ہے، یعنی حیا خون جہندہ رکھتا ہے، فَتَكُونُ مَيْتَتُهَا نَجِسَةً پس میتہ حیا کا میتہ جو ہے وہ نجس ہے۔ علت بیان کی گئی ہے کہ حیا جو ہے خون جہندہ رکھتا ہے، پس اس کا میتہ نجس ہے۔ شہید ثانی آغا جان اس میں اشکال فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَفِيهِ مَعَ الشَّكِّ فِي عَدَمِ اسْتِلْزَامِهِ لِلْمُدَّعِ، وَفِيهِ اس تعلیل میں شک ہے، اولاً اس میں شک ہے۔ شک کون سی تعلیل کا؟ کہ آپ نے کہا کہ حیا جو ہے خون جہندہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس تعلیل میں شک ہے، علاوہ اس کے کہ یہ تعلیل جو ہے یہ مدعا کو ثابت نہیں کرتی ہے۔ یعنی فرض کر لیں کہ وہ خون جہندہ بھی رکھتا ہو تو کس نے کہا ہے کہ اس کے لیے پھر 3 ڈول کھینچیں گے؟ فرض کر لیں کہ خون جہندہ بھی رکھتا ہو تو پھر مدعا پھر بھی ثابت نہیں ہے۔ وفیہ ما شک فی عدم استلزام للمدعا، فی ہے یعنی اس تعلیل میں شک ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ہے فی عدم استلزام للمدعا کہ یہ تعلیل مدعا کو لازم نہیں ہے۔ مدعا کیا ہے ہمارا کہ 3 ڈول کھینچنا واجب ہے، پھر بھی واجب مطلب اس کو لازم نہیں ہے۔ ممکن ہے خون جہندہ رکھتا ہو، ہر وہ چیز جو خون جہندہ رکھتی ہے اس کے لیے 3 ڈول ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے نا۔ وفیہ مع الشک فی عدم استلزامہ للمدعا، اس تعلیل میں شک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے فی عدم استلزامہ للمدعا کہ یہ تعلیل مدعا کو مستلزم نہیں ہے۔ مدعا کیا بھلا جی؟ 3 ڈول کھینچنا۔ وَأُلْحِقَ بِهَا الْوَضْغَةُ بِالتَّحْرِيكِ، الحقہ بہا کی ضمیر نہ حیا کی طرف لوٹائیں۔ وضغہ چھپکلی، چھپکلی کو بھی سانپ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، چھپکلی کو بھی سانپ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، یعنی اس میں بھی پھر کتنے ڈول ہو جائیں گے آقا جان؟ 3۔ بالتحریک پڑھیں، واضغہ فتح دیں سب کو، تحریک حرکت دیں، واضغہ بالتحریک۔ ولا شاہد لہ کما اعترف بہ المصنف فی غیر البیان، اور اس وضغہ پر شاہد نہیں ہے جیسا کہ مصنف نے اعتراف کیا ہے فی غیر البیان، غیر بیان میں جیسا مصنف نے اعتراف کیا اس پر کوئی شاہد نہیں ہے۔ وقطع بالحکم فیہ کما ہونا، مصنف نے قط پیدا کی ہے حکم کی فیہ بیان میں کما ہونا، جیسا کہ یہاں لوما میں قط پیدا کی ہے، مصنف نے حکم کی قط پیدا کی ہے بیان میں۔ کیا بھلا؟ یعنی چھپکلی کے لیے بھی وہی سانپ والا حکم ہے، 3 ڈول کھینچنا واجب ہے، 3 ڈول کی بات کی ہے۔ وقطع بالحکم فیہ کما ہونا، مصنف نے قط پیدا کی ہے حکم کی فیہ اس کتاب بیان میں کما ہونا جیسا لوما میں قط پیدا کی ہے۔ الحق بہا الاقرب، اور سانپ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے اقرب بچھو کو بھی، بہا کی ضمیر حیا کی طرف لوٹائیں۔ الحق بہا حیا سانپ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے اقرب بچھو کو بھی۔ وربما قیل بالاستحباب، چہ بسا کہا گیا ہے کہ یہ مستحب ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے جان؟ کیوں جی؟ لعدم النجاست، کیونکہ یہ نجس نہیں ہے۔ وَلَعَلَّهُ لِدَفْعِ وَهْمٍ سَمٍ، لعلہ شاید یہ جو استحباب ہے، لعلہ کی ضمیر استحباب، شاید یہ جو استحباب ہے لدفع وہم السم، سم اور زہر کے وہم کو دور کرنے کے لیے ہے، شاید یہ استحباب جو ہے زہر کے وہم کو دور کرنے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ بات آخری ہماری یہ ہے کہ عصفور کے لیے جو ہے 1 ڈول کھینچیں گے، عصفور جو ہے اس کے لیے کتنے ڈول آگا جان؟ 1 ڈول کھینچے جائیں گے۔
ودلو للعصفور بضم عین ہی، عصفور پڑھو ضم عین کے ساتھ، عصفور کے لیے دلو ہے، وہو ما دون الحمامت، عصفور وہ ہے جو کبوتر سے تھوڑا نیچے ہے، چھوٹا ہوتا ہے، سواء کان ماکول اللحم ام لا، چاہے اس کا گوشت کھایا جائے یا نہ کھایا جائے۔ وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الثَّلَاثَةِ بَوْلَ الرَّضِعِ قبل اغتذائه بالطعام فی الحولین، اور مصنف نے بہی عصفور کے ساتھ ملحق کیا ہے اپنی 3 کتابوں میں، 3 کتابیں دروس ذکرہ بیان میں مصنف نے عصفور کے ساتھ ملحق کیا، کس کو بلا؟ بول الرضی، بچے کے پیشاب کو، قبل اغتذائی بالطعام فی الحولین، 2 سالوں میں اس کے کھانا کھانے سے پہلے، 2 سالوں میں کھانا کھانے سے پہلے بچے کے پیشاب کو بھی عصفور کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الثَّلَاثَةِ بَوْلَ الرَّضِعِ قبل اغتذائه بالطعام فی الحولین، مصنف نے ملحق کیا ہے بہی عصفور کے ساتھ فی الثلاثہ 3 کتابوں میں ذکر دروس بیان میں، بول الرضی، بچے کے پیشاب کو بھی، قبل اغتذائی بالطعام فی الحولین، 2 سالوں میں اس کے غذا کھانے سے پہلے۔ وقیدہ فی البیان بابن المسلم، مصنف نے قید لگائی ہے کتاب بیان میں بابن المسلم کہ یہ جو مثلا بچے کا پیشاب ہے نا، یہ کس کا ہو؟ مسلمان کا بیٹا ہو۔ قیدہ، مصنف نے قید لگائی ہے کتاب بیان میں ابن المسلم، مسلمان کا بیٹا ہو۔ وَإِنَّمَا تَرَكَهُ هُنَا لِعَدَمِ النَّصِ، مصنف نے یہاں ترکہو بول رضی کو ہونا اس کتاب لومہ میں ترک کیا ہے، ترکہو ہونا، مصنف نے بول رضی کو یہاں لومہ میں ترک کیا ہے، کیوں؟ لعدم النص، کیونکہ اس پر کوئی نص نہیں ہے، اس پر نص کوئی نہیں آئی، اس لیے یہاں چھوڑا ہے۔ شہید اشکال فرماتے ہیں ما انہو فی شہرت کا غیر ہی مما سبق، باوجود اس کے کہ بول رضی میں بھی شہرت ہے، کا غیر بول، جیسے غیر بول میں شہرت ہے تو اس کو ذکر کیا ہے، بول رضی میں بھی شہرت ہے مما سبق کے پہلے گزرا۔ وَعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ مُسْتَنَدِ هَذِهِ الْمُقَدَّرَاتِ ضعیف، آپ جان لیں کہ ان مقدرات، یہ جو بتائے 30 40 50 60 جتنے ڈول بتائیں، ان مقدرات کے اکثر کی سند ضعیف ہے، لیکن العمل بہ مشہور، لیکن اس سند کے اوپر مشہور نے عمل کیا ہے، بل لا قائل بغیرہ علی تقدیر القول بالنجاسہ، بلکہ اس مستند کے غیر کا کوئی قائل ہی نہیں ہے علی تقدیر قول بالنجاسہ، بر فرض نجاست کی بنا پر، قول بالنجاست کی بنا پر اس مستند کا غیر کا کوئی قائل ہی نہیں ہے۔ فإن اللازم من اطراحہ کون مما لا نص فیہ، فإن اللازم من اطراحہ، دور پھینکنے کا لازمہ، ٹھیک ہے نہیں، مما لا نص فیہ، کہ یہ ہر ایک مما لا نص فیہ میں پھر داخل ہو جائے۔ فإن اللازم من اطراحہ، ان میں ہر ایک کے دور پھینکنے کا لازمہ یہ ہے کہ یہ کیا ہو؟ مما لا نص فیہ، کہ یہ پھر مما لا نص فی میں داخل ہو جائے، جبکہ ایسا کوئی نہیں کرتے ہیں کہ سب کو مما لا نص فی میں داخل کر دیں، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔